أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. یہ سورۃ الزلزال ہے. پچھلی صورت میں غلطی ہوئی تھی، اس کو 100 نمبر کی صورت بتایا گیا تھا. نہیں، وہ تو 98 نمبر کی صورت تھی، یہ 99 ہے. اگلی صورت جو سورۃ العادیات ہے وہ ہے 100 نمبر کی صورت. سورۃ الزلزال مدنیہ، مدنی صورتوں میں ہیں. کل 8 آیتیں ہیں اور 99 نمبر کی یہ صورت ہے. قیامت کا تذکرہ ہے یہ سورۃ الزلزال. سورۃ القاریہ، دونوں میں زوجیت ہے، دونوں میں مناسبت ہے اور دونوں میں مکمل قیامت ہی کا تذکرہ ہے. قرآن کریم میں ظاہر ہے کہ ایک مستقل مضمون کی حیثیت رکھتا ہے قیامت کا تذکرہ. یہاں پر قرآن نے قیامت کا ذکر کس طرح فرمایا ہے دیکھیے. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلا دی جائے گی، ہلا دیا جانا. جب زمین میں زلزلہ آ جائے گا، زلزلے کا آنا. یہ جو زلزلہ ہے، سور پھونکا جائے گا اور جب فرشتہ سور پھونکے گا تو زلزلہ آ جائے گا، سب کچھ تہ و بالا ہو جائے گا، سب ڈسٹروائے ہو جائے گا. اسی زلزلے کے نتیجے میں آسمان پھٹ جائے گا، ستارے گر پڑیں گے. اور آگے سورۃ الحج پڑھیے، اس میں بھی اسی زلزلے کی منظر کشی کی گئی ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی. دہشت کی وجہ سے حمل گر جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے میں، اپنے ہوش میں نہیں ہے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ہوش میں نہیں ہوں گے. یہاں پر فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها. یہ زلزال، یہ زلزلت فعل کس کو مفعول مطلق بولتے ہیں. مفعول مطلق تاکید کے لیے آتا ہے. جسے کہتے ہیں نا ضربتہ ضربا، میں نے اس کو مارا، واقعتاً مارنا. یہ میں سمجھو کہ ویسے ہی بول رہا ہوں،
یا ذرا سا مار کے بول رہا ہوں؟ قرا بالکل مناسب مارا ہوں میں اس کو. اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین میں زلزلہ آئے گا، معمولی قسم کا زلزلہ نہیں، اچھا خاصا زلزلہ. اور اس سے بڑا زلزلہ کیا ہوگا کہ یہ دنیا ہی ختم ہو جائے اس زلزلے میں، کچھ بھی نہ بچے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین یہ جو ہے دیکھیے اور جگہ جیسا کہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں وہ اس سیم انداز ہے، ماضی کا صیغہ استعمال کیا، اور ماضی پر جب اذا آئے تو وہ مستقبل کے معنی میں. ویسے زلزلت پاسٹ ٹینس ہے، اذا آ گیا تو اس کی فیوچر ٹینس بن گیا. اسی جب زمین میں زلزلہ آئے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ نکال دے گی. اثقال ثقل کی جماعت، ثقل کہتے بوجھ. کیا مراد ہے کہ زمین اپنا بوجھ باہر نکالے گی؟ تو عام طور پر مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مردے مراد ہیں. زمین کے نیچے مردے ہیں. یہ کب ہوگا؟ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا. پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو زلزلہ آئے گا، سب کچھ ڈسٹروائے ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا. پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا وہ نفخہ صعق ہوگا، بے ہوشی اور ایک نشہ طاری ہو جائے گا جس کا تذکرہ آیا. پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، سب ختم. اور اس کے بعد تیسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، ایک نئی دنیا بس چکی ہوگی، اور سارے انسان و جنات اپنی اپنی قبروں سے نکل آئیں گے. یخرجون من الاجداث سراعا، تیزی کے ساتھ قبروں سے نکلیں گے اور میدان حشر کے طرف روا دوا ہوں گے. تو جب یہ قیامت پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، سب ختم ہوگا، تو اس وقت زمین کا نقشہ کیا ہوگا کہ زمین کے نیچے جو مردے ہیں وہ سب باہر آ جائیں گے. اور بعض لوگ کہتے ہیں اور یہ بھی کہ زمین کے اندر جو خزانے ہیں نا، ظاہر ہے کہ مٹی کے نیچے تو خزانے بھرے ہوئے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے جواہرات ہے، پیٹرول ہے، نہ جانے کیا کیا معدنیات ہے. ایک وقت آئے گا سب زمین کے اوپر آ جائیں گے سارے کے سارے. سونے کا پہاڑ کہتے ہیں اب اس کو کھود کر سونا نکالنے کی ضرورت نہیں، سارا سونا باہر اوپر. لیکن عجیب منظر ہوگا. آج سونے کے ایک ٹکڑے کے لیے آدمی لڑائی پر آمادہ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ ہو جاتا ہے. بڑے بڑے سونے کے ڈھیر پڑے ہوں گے اور کوئی ان ڈھیروں کے طرف دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا. چونکہ معاملہ اس سے تو بہت بڑا ہو جائے گا کہ جان بچاؤ، جان بچاؤ. جان بچی ہزاروں پائے. کیا ہے یہ سونے اور چاندی کے ڈھیر؟ تو زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گی. وقال الانسان ما لہا، انسان اس کو دیکھے گا. یہ زمین ہے، یہ ہل رہی ہے اور نیچے سے سب کچھ باہر آ رہا ہے. تعجب کرے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اسے کیا ہو گیا. لیکن اسے تو اللہ کا حکم ہوا ہے، اسے اللہ کا حکم ہوا ہے. اللہ اللہ، جب یہ قیامت کس طرح منظر کیسا ہوگا. تو آج جو یہ جو ایک مضبوط سسٹم ہے، آدمی کو شک ہونے لگتا ہے کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے. پہاڑ ہے، اتنی مضبوط زمین ہے. لیکن جیسا کہ
قیامت کی علامتوں میں سے ہے زلزلوں کی کثرت۔ آج جب زلزلے کی بھیانک شکلیں ہم لوگ ٹی وی وغیرہ میں دیکھتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے کہ قیامت کیسے قائم ہوگی۔ پھر یہ زمین نظر نہیں آتی، لگتا ہے کہ پانی کا ریلا ہے، جیسے پانی اونچا نیچ، اس میں آپ کو نشیب و فراز، ایسی گویا کہ زمین چل رہی ہے۔ اب یہ چلتی ہوئی زمین پھٹ جائے، سب ختم۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی، زمین بیان کرے گی اپنی خبریں۔ کیا مراد ہے اس سے؟ عام طور پر مفسرین نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ زمین کے جس حصے میں جس نے جو عمل کیا، اس دن زمین بول پڑے گی کہ یا اللہ اس نے میرے اوپر اتنے سجدے کیے ہیں، اتنی تسبیحیں پڑھی ہے، یا اللہ اس نے میرے اوپر رہتے ہوئے اتنے گناہ کیے ہیں اور اس طرح کے گناہ کیے ہیں۔ زمین خبر دے گی، اور کوئی یہ نہ سوچے کہ زمین کیسے خبر دے گی، زمین کے پاس کوئی زبان ہے بولنے کے لیے؟ کئی بار اس حوالے سے ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ اللہ کی شان بہت بلند و بالا ہے، اللہ خود بولنے میں زبان کا محتاج نہیں، اور کسی کو بلوانے میں بھی زبان کا محتاج نہیں۔ اللہ حکم دے گا تو ہاتھ بولے گا، ہوگا نا، سورہ یاسین میں تذکرہ ہے۔ اللہ زبان پر مہر لگا دے گا اور اعضاء کو حکم دے گا بولو، تم نے کیا کیا گناہ کیے، سارے گناہ گنا دے گا۔ زبان کی بندش کھلے گی تو اپنے اعضاء کو مخاطب ہو کر کہے گا کہ تم کیسے بولے، تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اسی اللہ نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بلوایا۔ تو اللہ زمین کو حکم دے گا، زمین بول، آج تیری گواہی قبول کی جائے گی، گواہی پیش کر۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، سب سے پہلی گواہی تو زمین کی ہی ہوگی۔ آدمی یہ نہ سوچے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اس لیے میرے عمل پر کوئی گواہ نہیں۔ تو زمین کے جس حصے پر گناہ کر رہا ہے نا، وہ حصہ ہی گواہ بنے گا، کل شہید بن کر آئے گا۔ اسی لیے تو حکم دیا گیا نا، جگہ بدل بدل کے نماز پڑھو، تاکہ کل قیامت میں گواہ زیادہ تمہارے فیور میں سامنے آئے، ایک ہی جگہ بس چپک کے نہیں، گواہ۔ تو یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی۔ یا پھر اس کو اگر مادی نعمتوں سے جوڑے، آج تو زمین، اللہ نے زمین کو ایسا بنایا ہے کہ یہ سب کچھ چھپا لیتا ہے۔ پرانے زمانے میں آدمی خزانے کہاں رکھتا تھا کہ زمین کے نیچے دبا دو، زمین کے نیچے دبا دیا، محفوظ۔ وہ زلزلہ ہوگا، وہ قیامت آئے گی، زمین خود ہی بولے گی دیکھو دیکھو میرے اندر کیا کیا چھپا ہوا ہے، اپنی خبر دے دے گی، اپنا خبر بیان کر دے گی۔ اور زمین کی کیا حیثیت کہ زمین خود ہی خبر دے، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تیرا رب اس کو حکم دے گا، وحی کرے گا۔ وحی یہاں پر حکم کے معنی میں زمین کو حکم ہوگا، زمین بول، زمین بولے گی۔ کہتے ہیں نا، خاک و باد و آب و آتش بند اند، بامن و تو مردہ باحق زندہ اند۔
یہ مٹی، ہوا، پانی، آگ، اس کو تو ہم مردہ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف نسبت کر کے زندہ ہے، اور جب اللہ کوئی حکم دیتا ہے تو وہ بول پڑتے ہیں۔ زمین کو حکم دے گا، زمین بولے گی اس دن۔ یہ قیامت کی منظر کشی قرآن نے اور ایک جگہ نہیں کی، بار بار کی ہے، تاکہ ان ابدی صداقتوں پر ہمیں یقین نصیب ہو جائے۔ بے شک اللہ کی قدرت ہے، بنانے کی بھی قدرت ہے اور بگاڑنے کی بھی قدرت ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو اپنی کمال قدرت سے بنایا، اور قرآن نے جا بجا کہا کہ ہم نے اس کو حکمت کے ساتھ بنایا ہے، وزڈم کے ساتھ بنایا ہے، کمال کی سمجھداری کے ساتھ بنایا ہے، مضبوط بنایا ہے، محکم بنایا ہے، کسی کے لیے انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ قرآن نے کہا فرجع البصر هل تری من فطور، آسمان کو ایک بار نہیں بار بار دیکھو۔ اتنے بڑے آسمان میں تم کو کہیں لیکیج نظر آتا ہے؟ کہیں کوئی خامی نظر آتی ہے؟ کہیں کوئی کمی کمزوری نظر آتی ہے؟ تو آدمی کہے گا بالکل نہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کی شان تو بہت بلند بالا ہے، اللہ کیا ہی بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن یہی بہتر دنیا، یہی مضبوط دنیا، یہی محکم سسٹم اللہ تعالیٰ کے ایک اشارے پر پورے طور پر فیل ہو جائے گا، اور ایسا فیل ہوگا پھر یہ ریپیئر نہیں کیا جا سکے گا، پھر دوبارہ اس سسٹم کو کھڑا نہیں کیا جا سکے گا، سب کچھ ہی کہتے زیرو، سب ختم، اب وہ زیرو، یہ دنیا ختم ہو گئی، نہ آسمان رہا، نہ زمین رہی، نہ سورج رہا، نہ چاند رہا، نہ ستارے رہے، اب جو کچھ ہے وہ بالکل پیشتر سے الگ ہے، پہلے سے الگ ہے۔ اب زمین تو ہے لیکن پہلی جیسی زمین نہیں، آسمان تو ہے پہلا جیسا آسمان نہیں، سورج بھی ہوگا لیکن پہلا جیسا نہیں، پہلا جیسا کچھ بھی نہیں، بالکل الگ ایک دنیا بنے گی، آخرت والی دنیا، اور اس دنیا میں انسان کو کوئی کام نہیں کرنا ہے بلکہ اپنے کیے کا حساب پانا ہے، اچھا پانا ہے یا برا پانا ہے، یا تو جنت کی شکل میں یا جہنم کی شکل میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطائے لغزشیں معاف فرما دے، یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، بہت کمزور ہیں، ہر دم ہر لحظہ تیری رحمتوں کے محتاج ہیں۔ یا اللہ اگر تو رحم نہیں فرمائے گا تو یا اللہ کوئی ہم پر رحم فرما نہیں سکتا، یا اللہ تیری رحمت کے بغیر ہمارا کچھ بن نہیں سکتا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری ہر بگڑی بنا دے، ہماری ہر پریشانی دور فرما دے، ہمارے تمام مسئلے حل فرما دے، تمام ضرورتوں کی غیب سے کفالت فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، ہر فرد امت کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ لوگ کاروباری رکاوٹوں سے پریشان ہیں، یا اللہ ان کے کاروبار میں پیش آنے والی رکاوٹیں دور فرما۔ لوگ بیمار ہیں، بیماریوں سے تنگ ہے، یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.